السلام علیکم دوستو، حمزہ ٹی وی میں آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید ایک بہت ہی بڑا بادشاہ گزرا جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے بہت ہی نیک ولی تھے، اس لیے ہارون رشید ان کا بہت ہی احترام کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید کی بیوی جن کا نام زبیدہ تھا، وہ بہت ہی نیک عورت تھی۔ زبیدہ نے اپنے محل میں 1000 عورتوں کو رکھا تھا جو حافظ قرآن تھی، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ان سبھی کی ڈیوٹی الگ الگ شفٹ میں لگی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ محل میں 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت ہویا کرتی تھی، اور ان کا محل قرآن کا گلشن لگتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک بزرگ دانا بہلول کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھتے ہی ہارون رشید نے سلام کیا تو دانا بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہلول اس وقت مٹی کا گھروندا بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پھر پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تو بہلول نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا کرے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سوچا کہ یہاں ایک دیوانہ ہے، نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہا ہے، اس لیے اس کی بات پر دھیان نہ دیا جائے، اور وہاں آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی۔ انہوں نے بھی سلام کر کے یہی سوال پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تو بہلول نے پھر وہی جواب دیا جو اس نے ہارون رشید کو دیا تھا۔ کہا کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گھر عطا فرمائے۔ قیمت پوچھنے پر بہلول نے 1 دینار بتایا تو زبیدہ خاتون نے 1 دینار دے کر کہا، میرے لیے دعا کر لینا، اور پھر وہاں آگے کی اور بڑھ گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے حسین منظر کو دیکھا۔ خوبصورت جھرنے، ہرے بھرے باغ اور اونچے اونچے خوشنما محل بھی تھے، اور ان محلوں میں ایک محل ایسا تھا جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ آخر میں دیکھوں تو صحیح میری بیوی کا گھر جنت میں کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے وہاں محل میں داخل ہو پاتا، محل کے چوکیدار نے اسے باہر ہی روک دیا۔ ہارون رشید نے کہا، اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہے اور یہاں میری بیوی کا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ چوکیدار نے کہا، نہیں، یہاں کا قانون بالکل الگ ہے، یہاں پر جس کا نام لکھا ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوتی۔ جب چوکیدار نے ہارون رشید کو پیچھے دھکا دیا تو ہارون رشید کی نیند کھل گئی۔ جاگنے پر اسے یقین ہو گیا کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور خود پر افسوس کرنے لگا کہ آخر میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہاں ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔
صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے سوچا کہ آج ضرور میں دریا کے کنارے جاؤں گا اور بہلول سے دعا کروا کر اپنے لیے جنت میں ایک مکان خرید لوں گا۔ اگلے دن وہاں دریا کے کنارے بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ پھر اس نے بہلول کو اسی طرح کا مکان بناتے ہوئے دیکھا۔ قریب جا کر سلام کیا اور بہلول نے جواب دیا۔ اس کے بعد پھر سے وہی سوال شروع ہو گئے جو پہلے ہوئے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں ادا نہیں کر سکتا، لیکن کل تو 1 ہی دینار کے بدلے آپ یہ گھر دے رہے تھے اور آج تو پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو۔ تو بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا، اس لیے سستا مل رہا تھا۔ آج چونکہ جنت دیکھ کر آ گئے ہو تو اس کے لیے اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ناظرین، ہماری مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مانا تھا، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت کی آخرت کی نشانی دیکھ لیں گے تو اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر پائیں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام رشتہ داروں اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔